انسان کے لیے زندگی کے اندر سب سے زیادہ ضروری نظریاتی طور پر پختہ ہونا ہوتا ہے۔ ہماری جو سوچیں ہوتی ہیں، ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں، اور جس نظریے کے ہم مالک ہوتے ہیں، وہی ہماری ساری زندگی پر غالب رہتا ہے۔ جو لوگ نظریاتی طور پر پختہ نہیں ہوتے اور جن کی فکریں مضبوط نہیں ہوتی اور جن کے خیالات خدا نخواستہ ٹوٹتے بکھرتے رہتے ہیں، وہ عملی جدوجہد نہیں کر پاتے، کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ بات بھی اپنی زندگی میں ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نظریاتی طور پر پختہ ہیں اور فکریں آپ کی بڑی اساسی اور بنیادی ہیں، اور آپ نے اخلاص کے ساتھ کسی راہ کا تعین کر لیا ہے اور اس پر آپ کاربند ہیں، تو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ سب لوگ آپ کی تائید ہی کریں اور آپ سبھی لوگوں کی گڈ بک میں شامل ہوں تو پھر ہی آپ کوئی کارنامہ سر انجام دے پاتے ہیں۔ بلکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان سفر کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اگر بہت سارے لوگوں کا وہ فائدہ کرتا ہے تو کچھ کے مفادات کو اس کی وجہ سے نقصان بھی پہنچتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض لوگ جب ان کی فکر سے، ان کے نظریے سے حق کی بنیاد پر رائے کا اختلاف کیا جاتا ہے تو وہ بجائے حق کو قبول کرنے کے بعض اوقات مخالفت کرتے ہیں۔ اور دنیا میں آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جس کی معاذ اللہ ملامت نہ کی جاتی ہو، جس کو سب لوگ ٹھیک سمجھتے ہوں، ایسا ہوتا نہیں۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ باتیں نہ کریں۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں پتھروں کی طرح سخت، لیکن فرماتے تھے اگر کندھوں پہ سوار کرو گے نا ان باتوں کو تو وجود تھکنے لگے گا۔ اگر تم سمجھتے ہو واقعی یہ باتیں لغویات ہیں، فضول ہیں، تو کندھوں پہ سوار نہ کرنا، انہیں زمین کے اوپر رکھ کے ان کے اوپر کھڑے ہو جانا، اللہ اپنے فضل سے تمہارے قد کو اونچا فرما دے گا۔ جتنے بھی بزرگان دین انبیاء کرام علیہم السلام کے رستوں پر آپ کو چلتے نظر آئیں گے، انہوں نے جیسے جیسے ہی کام کا آغاز کیا ہے تو ایسا نہیں ہوا کہ سب لوگ پھول لے کے آ گئے ہوں اور ہر آدمی نے ان کی تائید کی ہو۔ ہم بعض اوقات بڑا کمزور پڑ جاتے ہیں اور ہم اصولوں پر ہونے کے باوجود بعض ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جو اصولی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، نظریاتی لوگ نہیں ہوتے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ان لوگوں سے ملنے سے کچھ بہتری آئے گی، ایسا ہوتا نہیں۔ ہر ایک کی گڈ بک میں آنا انسان کے لیے ضروری نہیں ہوتا، اور پھر اسلام کا یہ مزاج بھی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کروڑوں لوگ ہی ہوں تو آپ کامیاب ہیں۔ یہ مزاج بھی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے۔ کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ؟ سینکڑوں کی تعداد بھی نہیں ہو سکی، لیکن جناب نوح علیہ السلام اس لیے کامیاب گئے کہ وہ نظریے پہ تھے اور نظریے کی بات کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، نظریے کی بات کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چونکہ نظریاتی تھے۔ نظریہ کبھی نہ چھوڑا جائے، اپنے آپ سے یہ طے کیا جائے کہ میں جس نظریے پہ قائم ہوں مجھے حق کے ساتھ اسی کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے قرآن مجید سے آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا، اس میں یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی شان بیان فرمائی، فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں۔ اور یہ بنیادی بات ہے کہ انسان یہ سوچے، غور کرے کہ میں راہ خدا میں ہوں کہ نہیں، میں کسی ذاتی مقصد کے لیے تو نہیں نکلا ہوا، میرے پیش نظر جو ترجیحات ہے وہ کیا ہے۔ وہ ذات کی ہے، وہ اپنے محض قبیلے کے لیے ہے، کسی خاص دنیاوی مقصد کے لیے ہے معاذ اللہ، یا میں سچ مچ راہ خدا میں ہوں، یہ طے کرے۔ فرمایا رب کریم کے بندوں کی یہ شان ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اور پھر ایسا نہیں ہوتا کہ سبھی لوگ ان کی تائید کریں، کچھ لوگ ان کی ملامت بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ خوف نہیں کھاتے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی، وہ لوگ پرواہ۔ ادھر دیکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ پھر چونکہ وہ کیا ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، انہیں اپنے ارادوں کی خبر ہے، ان کی نیتوں کا وضو ہے، وہ راہ خدا میں صحیح نظریے کی تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اب جب کچھ لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں تو اس ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ رب فرماتا ہے ذالک فضل اللہ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے۔ یہ جو وہ پرواہ نہیں کر رہے اور کسی پریشانی کا شکار نہیں ہو رہے اور اللہ کے راستے میں چلے جا رہے ہیں، اور یہ جو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ان کی تائید کرے، یہ ان پر تنقید کرے، وہ اپنا راستہ لیے ہوئے، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے۔ اور یؤتیہ من یشاء، یہ فضل رب جسے چاہتا ہے اس پر عطا فرماتا ہے۔ آپ اپنی راہ کا تعین، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ساری زندگی یہ طے ہی نہیں کرتے کہ مجھے نظریاتی طور پر پختہ ہو کر کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ وہ جس طرح کی کوئی ہوا چلتی ہے، جس طرف کا شور زیادہ ہوتا ہے، بلکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ حالات کا تقاضا یہ تھا، آپ حالات کے تقاضے کے مطابق ضرور بدلیں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن عملی طور پر آپ کسی جد و جہد کا تو تقاضے کے مطابق اظہار کر سکتے ہیں، لیکن تقاضوں کے مطابق نظریات کو تو نہیں نہ بدلا جا سکتا۔ امیر ملت حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز نئی لو، کوئی حرج نہیں، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہر چیز نئی لو، لیکن فرمایا کرتے تھے دین وہی پرانا رکھنا جس کا معیار تمہیں صحابہ کرام نے عطا فرمایا۔ نظریاتی طور پر کمزور نہ پڑنا، فکریں تمہاری مضبوط رہیں، تمہارا ذہن طاقتور رہے۔ ایک بات اور بھی وہ فرماتے تھے دینی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا کرتا ہے دین کی برکت سے عطا کرتا ہے۔ بعض چیزیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جس کے پیچھے کوئی خاص خدا کی بارگاہ میں کسی خاص عمل پر فضل ہو رہا ہوتا ہے، وہ جدید دور کے تقاضے آتے ہیں تو وہ خاص چیزیں بعض اوقات ہم سے چھوٹ جاتی ہیں۔ یہ مروان بن حکم کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ بہت عبادت گزار تھا، بہت اللہ اللہ کرتا تھا، اور جس وقت اس کے امیر بننے کا اعلان ہوا اس وقت بھی مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی حکومت ہاتھ میں آئی پھر وہ کچھ کیا کہ جو سب تاریخ کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو ان کے کسی خاص نظریے اور خاص عمل کی وجہ سے نوازتا ہے، وہ جو مقبولیت ہوتی ہے اس کے پیچھے ان کی کوئی خاص عاجزی ہوتی ہے،
لیکن جیسے جیسے تقاضے بدلتے ہیں وہ میری طرح کے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے بات بڑی اچھی کرنا آتی ہے، شاید میں باقی لوگوں سے زیادہ جانا جاتا ہوں اور شہرت پاتا ہوں، تو یہ چیزیں پھر کمزور کر دیتی ہیں۔ شاید عملی طور پر دنیا کی نظر میں انسان طاقتور ہو جائے، لیکن وہ روحانی طور پر اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے، کمزوری آنے لگتی ہے اس کی قلبی کیفیات کے اندر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کمال یہ ہے کہ فاضل بریلوی نے پرواہ نہیں کی سامنے کون ہے، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ انہوں نے، ادھر دیکھیے کیا کہہ رہا ہوں، لوگوں کی گڈ بک میں آنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کہا یار میرا ایک نظریہ ہے، میری ایک سوچ ہے کہ میرے لیے سارا کچھ مدینے والے محبوب کی ذات ہے، اور اس نظریے کے بیچ کوئی چیز نہیں آئے، کوئی چیز، ہم کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوں گے، ہم کسی جگہ کسی انداز میں بھی عقیدے پر سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم مضبوط اور طاقتور رہیں گے۔ اور وہ خاص سوچ جو صحابہ کرام سے ملی تھی، خاص سوچ، خاص، اسی خاص سوچ پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فکری پختگی حاصل کی۔ اگر ان کے حق میں بڑا کچھ لکھا گیا ہے نا، بڑی ان پر پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے گئے، بڑا شاید ہی کسی شخص پر اتنا لکھا گیا ہو جتنا ان پر لکھا گیا، لیکن مزے کی بات یہ ہے ان کی مخالفت میں بھی بڑا کچھ لکھا گیا ہے، بڑا کچھ لکھا گیا ہے۔ اور یہ بھی حسن ہوتا ہے کسی شخص کا، یہ بھی کسی کا حسن ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، بالکل جو عام آدمی ہو میری طرح، کوئی اس کی حیثیت ہی نہ ہو، اس کا مخالف بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان میدان میں سفر کرے، نکلے، تو پھر اس کی گاڑی کئی گاڑیوں کو کراس بھی تو کرتی ہے نا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشان بھی تو ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کو جینا آتا ہے، یہ اس کا بھی پورا مزہ لیتے ہیں۔ حضرت شارع بخاری خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ نا، آج کل جس طرح یہ مزاج ہے نا ہمارے ہاں، واٹس ایپ بہت آتے ہیں، اور اللہ خیر کرے سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور بعد میں شکوہ بھی کرتے ہیں کہ وہ واٹس ایپ کیا تھا آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ تو بھئی آپ نے ایک واٹس ایپ کیا تھا، ہو سکتا ہے جس کے فون پر آپ نے کیے ہوں اسے کچھ 600-700 آتا ہو روز کا، تو یہ مشکل کام ہوتا ہے بعض اوقات ہر شخص کو بر موقع اور اسی وقت جواب دینا، اور ہو سکتا ہے جس چیز کی آپ فوری طور پر جس کا جواب مانگ رہے ہیں اس کا جواب دیکھنے سوچنے بھی وقت لگتا ہو۔ اس زمانے میں خطوط آتے تھے، اور ایک مستقل کام ہوتا تھا علماء کے لیے خطوط کو دیکھنا، ان میں سوالات ہوتے تھے، ان کے جوابات لکھوانا۔ تو سارے کاموں سے فارغ ہو کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عصر کے بعد خطوط دیکھتے تھے، ان کے جواب املا کرواتے تھے۔ تو حضرت ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر تھا، تو خط پڑھتے پڑھتے نا ایک خط وہ بھی آیا جس میں معاذ اللہ لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کہا تھا۔ ہمارا مزاج صرف میٹھی گولیاں کھانے کا ہے، حالانکہ کبھی کبھی کڑوی کو بھی قبول کرنا چاہیے، اس میں بھی لطف ہوتا ہے۔ اب انہوں نے بہت برا بھلا کہا تھا معاذ اللہ۔ اب یہ مرید تھے، خلیفہ تھے، اور صحیح والے عقیدت مند تھے، قلبی طور پر چاہتے تھے اعلیٰ حضرت کو۔ طبیعت پریشان ہوئی، مرجھا گیا مزاج، اور اس قدر زیادہ پریشان ہوئے، اتنے بڑے عالم تھے، کہنے لگے حضور میں ان لوگوں پر مقدمہ کروں گا جنہوں نے میرے شیخ کے بارے میں یہ کہا ہے۔ یہ جو دین کا علم ہوتا ہے نا، اور یہ جو عقیدے کی پختگی ہوتی ہے، یہ آدمی کو نا ذہنی طور پر طاقتور کر دیتی ہے، بندہ گھبراتا نہیں۔ اب انہوں نے کہا میں مقدمہ کروں گا اور سخت سست کہوں گا، اور میں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ اعلیٰ حضرت مسکرا رہے ہیں۔ یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان بڑے بڑے تحمل سے بردباری سے فرمانے لگے آپ وہاں جائیے، الماری میں کچھ اور خطوط بھی پڑے، ذرا نکال لائیے۔
تو وہ خطوط نکال کے حضرت شارح بخاری لائے تو اب ان خطوط میں بڑے بڑے القابات اعلیٰ حضرت کے بیان کیے گئے. کسی نے کہا برکت العصر ہے، کسی نے کہا مجدد وقت ہے، کسی نے کہا کہ آپ امام وقت ہیں. تو یہ دیکھیے سمجھانے کا خوبصورت طریقہ، بڑی بردباری سے تحمل سے فرمانے لگے مولانا آپ میرے مخالفین پر مقدمہ کرنا چاہتے ہیں نا، اس طرح کریے جنہوں نے میری تعریفیں کی ہیں پہلے ان کو جائیدادیں بانٹے نا، آپ ان کے لیے پہلے انعامات کا اعلان کریں تو پھر ان پر مقدمہ بھی کر لیتے ہیں. اور اتنے سارے لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، آپ تعریفیں کرنے والے کو دیکھیں گے یا دو چار تنقید کرنے والوں کو دیکھیں گے؟ میں نا اپنے طلباء کو ایک دن مدرسے میں ایک بات سمجھا رہا تھا. آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، ان کو میں سمجھا رہا تھا، مثال دے رہا تھا. میں نے کہا آپ جمعہ پڑھائیں گے کل کو تو بعضوں کا 100/100 نمبر نہیں ملتے آدمی کو. مجمع میں فرض کیجیے آپ کے پاس 100 لوگ آئے ہیں نماز جمعہ پڑھنے کے اور اچانک آپ کی نظر پڑی ہے تو 3 بندے آپ کے مخالف ہیں. میں نے کہا یوں نہ کرنا کہ سارا جمعہ ان 3 پہ ہی لگا دو، اس لیے کہ وہ جو 97 بیٹھے ہیں وہ آپ سے پیار کرنے والے ہیں، وہ آپ سے سیکھنے آئے ہیں، فیض پانے آئے ہیں، کتاب و سنت کے اسباق پڑھنے آئے. آپ نے وہ 3 کو ذہن میں رکھ کے ساری بات کر دی، ان 3 کو نکال دو، ان 97 پر توجہ کرو جو رسول رحمت کی باتیں سننے آئے. آپ زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کو محسوس ہوگا کہ کام کرنے کے لیے گنجائش بن گئی. ہم نہ اور پھر عجیب ذہن بن جاتا ہے بعض لوگوں کا کہ وہاں جو 3 لوگ کھڑے ہیں شاید میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. او بھائی آپ اتنے اہم نہیں ہیں، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں. وہ جو وہاں 4 لوگ بیٹھے شاید میرے مخالف بیٹھے، بھائی آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ سجدہ صاحب کر لیں. ایسا نہیں ہے، وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں، آپ بلا وجہ الجھ گئے. آپ نے اتنے سارے اپنے مخالف جان لیے. آپ کام کریں اور آپ نظریاتی رہیں اور آپ آگے بڑھیں اور اس سوچ سے آپ نکل جائیں کہ مجھے شاید نظریاتی طور پر بھی کمزوری دکھانی پڑے گی تو پھر ہی کام ہوگا. آپ نظریاتی بنیادوں پر مستحکم ہو جائیں، فکری توانائی پیدا کریں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک زاویہ نگاہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا ایک یہودی سے گھوڑا خریدا تھا، یہ بعض روایات میں اونٹ ہے. تو محبوب نے سودا کیا تو حضور اکیلے تھے اس کے ساتھ. آپ نے اسے کہا سودا طے پا گیا. فرمایا میں گھر جاتا ہوں اور میں پیسے لے کے آتا ہوں. ابو داؤد شریف میں آپ کو یہ روایت ملے گی. سرکار تشریف لے گئے تو پیچھے سے یہودیوں نے اسے کہا کہ تم نے تو سستا بیچ دیا ہے، تو مہنگا ہے. وہاں تھا ہی کوئی نہیں، وہ مکر گیا یہودی. کریم پیسے لے کے گھر سے تشریف لائے. فرمایا یہ پیسے لے دو، گھوڑا دے دو. کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا، میں نے تو نہیں بیچا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یوں تمہیں مکرنا نہ چاہیے تھا، میں نے تم سے خریدا ہے، تم نے بیچا ہے، اب تم مکر رہے. بات تھوڑی سی بڑھ گئی، گفتگو ہونے لگی تو کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے. انہی لوگوں کے بیچ محبوب کے ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے. اللہ اکبر. اب وہ جو گفتگو طویل ہوئی تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بہت تیز ہوتے ہیں باتوں کے، اللہ جانتا ہے وہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، بلکہ وہ تو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ قطع کلامی معاف اور ساتھ ہی بات شروع. او خدا کے بندے پہلے پوچھ تو لیں ہم نے معافی دی بھی ہے کہ نہیں. آپ نے تو گن پوائنٹ پہ معافی مانگ لی، فوراً بات شروع. ابھی تو ہم نے دی نہیں، آپ نے تو مانگی اور ساتھ ہی بات شروع کر دی. پہلے لے تو لو، ہاں تو کرا لو. بہت لوگ باتیں کرتے ہیں. تو کوئی بڑی باتیں کرنے والا شخص تھا، کیے جا رہا ہے باتیں اور قریب محبوب کھڑے مسکرا رہے. کہنے لگا اچھا بتائیے آپ کے دین میں ایسے مسائل کا کیا حل ہے اگر اس طرح کا جھگڑا ہو. تو حضور فرمانے لگے گواہ پیش کیے جاتے ہیں.
کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص گواہی دیتا ہے کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں دے دیتا ہوں۔ اب وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا، گواہی کیسے دیتا؟ حضرت خزیمہ مجمع کے بیچ پیچھے کھڑے تھے، اپنے دونوں ہاتھ یوں بلند کیے، عرض کی حضور میں دیتا ہوں نا گواہی، میں حاضر ہوں نا، میں گواہی دیتا ہوں، آپ نے گھوڑا خریدا، اس نے بیچا ہے۔ اس کی بات پوری ہو گئی۔ اس نے کہا تھا کوئی ایک کہہ دے تو میں دے دوں گا، وہ اس کا دعویٰ جو تھا وہ مکمل ہو گیا، اس کو پیسے دیے، گھوڑا لیا، اور سیدنا بلال گھوڑے کو گھر لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے نا جناب خزیمہ کو تھپکی دی، اور تھپکی دے کے فرمایا یار ایک بات تو بتاؤ، یا آپ نے زیادہ توجہ کرنی ہے میری بات پر؟ زیادہ توجہ کیجئے گا۔ حضور فرمانے لگے تم نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، گواہی کیسے دے دی؟ کیا جواب ہے، کیا نظریہ ہے، کیا سوچ ہے؟ جناب خزیمہ رک گئے اور پھر ہاتھ اٹھا کے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، میں نے تو آسمان کی خبریں آپ کے کہنے پہ مان لی ہیں، اتنی بڑی گواہی آپ کے کہنے پہ مان لی ہے تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اب نظریہ بنا، اب نظریہ سنیے، اب نظریہ بنا۔ اب فاضل بریلوی بولے اور فرمانے لگے یہ زندگی نظریاتی زندگی ہے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمائے اس کا مطلب ہے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ لوگوں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، میں نے نا محبوب کی زبان کو صرف ساری زندگی، جو صبح کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی، اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ فرمایا بس ہم نے نظریہ بنا لیا، جو محبوب فرما دے، جس وقت فرما دے، وہ جس حال میں فرما دے۔ ہم نے محبوب سے ادھر ادھر ساری زندگی دیکھا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے، میں آپ سے عرض کروں یہ زندگی بڑی نظریاتی زندگی ہوتی ہے، یہ زندگی بڑی تازگی والی زندگی ہوتی ہے۔ یہ لوگ تانا دیتے رہے ہمارے مشائخ کو بڑے بنیاد پرست ہیں، ہلتے ہی نہیں، تو میں کہا کرتا ہوں جس کی کوئی بنیاد ہوگی وہ ہلے گا کیسے؟ تمہاری بنیاد ہی نہیں ہے، تمہاری بنیاد ہی نہیں ہے تو تم تو کبھی ادھر جاؤ گے کبھی ادھر جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عقیدے کی بنیادیں مضبوط کی۔ کتنا الجھاؤ ہے آج دنیا میں، اور کتنا تضاد ہے آج نظریاتی، اور کتنی چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، لیکن آپ یقین کریں جس وقت بھی کوئی شخص جس رنگ میں بھی کسی جگہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہے، فوراً فاضل بریلوی یاد آتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا نظریاتی کمزوری نہ دکھانا، محبوب کے ہر صحابی کا احترام کرنا، نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے میں اپنے دلوں میں ہمیشہ عقیدت اور احترام کے جذبے رکھنا، زندگی نظریاتی گزارنا، اور کبھی بھی ایسے لوگوں کی طرف نہ جانا جن میں ذرا بھی فکری تضاد پایا جائے۔ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں دیکھا، بڑے بڑے جبہ و دستار کو نہیں دیکھا، فکری بنیادوں کو ساری زندگی مضبوط رکھا۔ ایک بات اور میرے بھائی، اعلیٰ حضرت کی زندگی میں آپ کو بڑی غالب نظر آئی، بڑی غالب۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، محبت یہ نا ساری زندگی کو تازہ رکھتی ہے انسان۔ گھر میں کروڑوں روپیہ ہو نا، بچے بھی فرما بردار ہو، ہر چیز موجود ہو، صرف میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو، کہنے کو یہ ایک سادہ سا لفظ ہے، ہر چیز ہے گھر میں،
صرف زوجین کے مابین محبت نہیں ہے تو میرے بھائی گھر کوئی نہیں چلتا، اس گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان سخت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آپ بہت اچھی تنخواہ ہے آپ کی اور سیلری پیکج بڑا اچھا ہے اور آنا جانا آپ کے لیے آسان ہے اور آپ کو بہت زیادہ الاؤنسز بھی ملتے ہیں، لیکن جس جگہ آپ آفس میں کام کرتے ہیں وہاں دائیں بائیں جتنے لوگ ہیں ان سے آپ کی بنتی نہیں، محبت کا رشتہ نہیں۔ یاد رکھنا ساری آسانیوں کے باوجود انسان کا دفتر جانے کو جی یار وہاں گروپنگ بہت ہو گئی ہے، پیار نہیں ہے، اور پھر کام محبت سے کیا جائے تو وہ بندے کو تھکاتا نہیں، اور جب انسان محبت سے کام نہیں کرتا تو طبیعت اکتاتی ہے، بڑی جلدی بندہ تھک جاتا ہے۔ زندگی میں سانس لینے کی بھی بڑی ضرورت ہے، کھانے پینے سونے کی بھی بڑی ضرورت ہے، اور محبت کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس خوبصورت شخصیت کا نام ہے جن کے بڑے تعارف ہیں، وہ عصری علوم پر بھی پوری مہارت رکھتے تھے، دنیا کیا کر رہی ہے، عالمی دنیا کیا کر رہی ہے اور مسلمانوں کو اس کے مقابلے میں کس لاہ عمل کے مطابق کام کرنا چاہیے اس پر بھی نظر رکھتے تھے۔ وہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے بیٹھتے تو صرف ترجمہ نہ کرتے بلکہ اس کی پوری ترجمانی کرتے اور تمام تفاسیر کو سامنے رکھ کے مسلمانوں کو قرآن حکیم سمجھاتے۔ وہ جب حدیث کی بات کرتے تو وہ اس طرح حوالے ڈھونڈ کے لاتے کہ اس کے بعد پورے ادارے بیٹھ گئے اور پھر جا کے تخریج کا کام مکمل ہوا۔ وہ جب جزیات لکھنے بیٹھتے فقہ اور اصول فقہ کے تو بڑے بڑے مفتیان کرام کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں، یہ لکھتے اتنا کمال ہے تو اس سے پہلے مطالعہ کتنا کرتے ہو۔ ہر معاملے میں ان کی گہرائی اتنی پائے گی، ہم لوگوں پر نا ہمارا کام غالب ہو جاتا ہے۔ آپ ناراض نہ ہوئیے گا مجھ سے، یہ جج صاحب ہوتے ہیں نا، یہ گھر جا کے بھی جج صاحب ہی بن جاتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے گھر والے بھی 2-3 فیصلے ہی کرا لیں۔ بھئی آپ گھر میں جج نہیں ہیں، ٹیچر کا خیال ہوتا ہے گھر جاؤں تو سب کو کہوں نکالو کتابیں سبق پڑھاؤں، آپ گھر میں ٹیچر صاحب، میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ کی مختلف جہتیں ہیں، حیثیتیں ہیں، کہیں آپ بیٹے ہیں، کہیں آپ باپ ہیں، کہیں آپ دادا ہیں، کہیں آپ شوہر ہیں، آپ کو ہر مقام پر اپنی حیثیت کو سمجھنا ہے۔ کہیں کوئی آپ کے سامنے آپ کا حکم ماننا ہے اور کہیں آپ کو کسی کا حکم ماننا ہے۔ ہم بعض اوقات اپنے کام کا اتنا غلط جی میں باہر سے بڑا آیا ہوں تو میں تھکا ہوا آیا ہوں، بچوں کو وقت نہیں دیتے، ان کو ذرا لے جاؤ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کی طبیعت کو خوش کر دیتی ہیں، اس کے ذہن کو سخت کر دیتی ہیں، اس کے مزاج کو بعض اوقات ترشرو کر دیتی ہیں۔ آپ اپنے لہجے میں حسن رکھیں، آپ جو کام کرتے ہیں باہر کی پریشانیاں ذرا باہر چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے۔ گھر میں آپ بیوی کا لباس ہے، وہ آپ کا لباس ہے، اس بیچاری کو آپ سے 2 باتیں کرنی ہیں اور جو آپ سے ہو سکتی ہیں وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ والدہ جو آپ سے کہہ سکتی ہے وہ کسی اور سے کہہ سکتی، بچوں کو آپ کے ساتھ کھیلنا ہے، آپ کے کندھوں پر سواری کرنا۔ ہم اپنی نا چیزوں کو غالب کر لیتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ مناظرانہ گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، فقہی کام کرنے والے ہوتے ہیں، سوالوں کے جواب ان پر کام کا بوجھ ہوتا ہے بہت زیادہ، بعض اوقات ان کی طبیعت میں خشکی آ جاتی ہے، سب جگہ نہیں، بعض اوقات کہیں کہیں۔ فاضل بریلوی کا کمال یہ ہے کہ اتنے علوم میں مہارت رکھتے تھے اور ان کا تعارف پتہ کیا تھا کہ میں رسول کریم کا غلام ہوں۔ یعنی سارا دن سوالوں کے جواب ہیں، فقہی جزیات ہیں، بڑے بڑے دلائل ہیں، بڑا کچھ لکھنا ہے، لیکن وہ تازہ دم رہے۔ کیوں کہ جب رات ہوتی تھی تو وہ فرماتے تھے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں،
ان کا مزاج تھا کہ وہ ہر وقت نعت مبارکہ کے اندر اپنے آپ کو پوری طرح محبت رسول کے جام کے اندر محو رکھتے، طبیعت کو تازہ رکھتے اور فرماتے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ۔ ہم بھی محبت کرتے ہیں، نہیں مانتے کچھ لوگ مانتے ہیں، ڈھیر سارے لوگوں کا پیسوں سے پیار ہوتا ہے پر ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ میں اپنے بعض لوگوں سے دل لگی بعض دوستوں سے کرتا ہوں، کبھی کبھی میں کہتا ہوں یار تیرے پاس پیسے نہ ہو تو تیری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگتی، اور تیری جیب میں پیسے ہوں تو تیری صحت بھی ذرا ہوتا ہے پیار۔ لوگ نہیں، شہرت سے بھی پیار ہوتا ہے، دو چار لوگ تعریف کر دیں مولانا بڑی بات ہے، آپ کی بڑی بات ہے، تو بعض لوگ طبیعت ٹھیک رہتی ہے۔ محبت تو ہم کرتے ہیں نا میرے بھائی، اگر محبت دولت سے، شہرت سے، اقتدار سے، چاہا جانے سے ہو جائے گی تو دل اور رنگ اختیار کر جائے گا، لیکن اگر محبت ہوگی نا رسول رحمت سے، آپ یقین کریں طبیعت ٹھنڈی رہے گی۔ جتنا ڈپریشن دنیا میں پھیل گیا ہے، ٹینشن پھیل گئی ہے، انزائٹی کے مریض بڑھ گئے، ان کا ایک ہی حل ہے کہ رات کو باوضو سوئیں اور حضور کی نعت سن کے سوئیں اور درود پاک کا ذائقہ لے کر سوئیں، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو، محبوب حجازی کو دل میں بسا کر سوئیں۔ آپ یقین کریں حل نہیں ہے اس کے علاوہ امت کا اور کوئی حل نہیں۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا۔ یہ تو میرے عزیز جب تک اس پر پوری طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بابت جب بھی آپ پڑھیں گے نا، آپ کو غلبہ نظر آئے گا حضور کی محبت کا، چاشنی نظر آئے گی نبی پاک علیہ السلام کے پیار کی۔ اور اتنے بڑے عالم ہیں، اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حافظہ عطا فرمایا، انشراح صدر دیا، اور وہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے، لیکن جب حضور کی محبت کی بات آتی ہے نا تو پھر وہ بعض جگہوں پہ یوں بھی کہتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، چلو مکہ ہی بڑا زاہد۔ وہ نا آپ میری بات کو سمجھیں، دلائل رکھتے ہیں، ان کے پاس سمبار ہے دلائل کا، لیکن وہ کہتے ہیں ہر جگہ کوئی مناظرانہ باتیں ضرور کر دیے، ہر جگہ کوئی ضروری ہم تمہیں دلیلیں دیتے پھرے، ہر جگہ کوئی ضروری ہے کہ ہم تمہیں نکال کے حوالے دکھائیں گے۔ فرمانے لگے طیبہ نہ صحیح افضل، اور چل مکہ ہی بڑا زاہد۔ پر ہماری بھی مجبوری سمجھنا، ہم عشق کے بندے ہیں، تو ہماری مجبوری بھی تو سمجھنا۔ یہ میں بڑا کھلا ہے، میں نے شعر کو پر میں سمجھ نہیں سکا، اتنا بڑا آدمی، اور یہ والی بات جو ایک تو ہے نا میری طرح کا بندہ جو دلائل نہیں رکھتا اور پوری طرح وثوق نہیں رکھتا، اتنا بڑا شخص جو علم پر اتھارٹی ہے، جن کی ایک ایک کتاب کو کھولا جائے تو پی ایچ ڈی کا مقالہ بنے، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہو گیا، نہ تو ہمارے ساتھ بحث کر، ہماری مجبوری سمجھ۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں۔ کیوں بات بڑھائی ہے دوستو؟ محبوب حجازی کے قدموں میں پوری طرح لگ جانا، پوری طرح جوڑ جانا اپنے محبوب سے، پوری طرح محبوب کریم علیہ السلام۔ دیکھو نا ان کے پاس الفاظ اتنے زیادہ تھے کہ کبھی ان کا کلام پڑھے نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، کبھی پڑھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے لفظوں نے خود ہاتھ باندھے ہوئے کہ حضور ذرا مجھے لکھیے گا، ذرا مجھے لکھیے گا، ذرا مجھے لکھیے گا۔ یعنی بہت پڑھے لکھے لوگوں کو بھی بعض دفعہ نا ڈکشنری منگانا پڑ جاتی ہے کہ بھلا یہ لفظ جو ہے کس زبان کا ہے، اور کس طرح انہوں نے اس کو شعر کے اندر جو ہے وہ وزن بھی پورا ہے، مفہوم بھی اعلیٰ ہے اور خوبصورتی بھی پوری ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے نا حضور کی اولاد پاک، وہ جب انسان کے پاس
وہ سمجھتا ہے نا لفظوں کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کیا بات ہے، کیا بات، یہاں اتنی بات کرتا ہے، کوئی لفظ نہیں بیان کرتا، کہتا ہے کیا بات۔ حضور کی اولاد پاک کی بات آئی ہے نا، رسول پاک کے گلشن رانا کی بات آئی، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس خاندان کی بات آئی ہے، تو ان کے پاس بڑے لفظ تھے، بڑا کچھ کہہ سکتے تھے، پر اعلیٰ حضرت نے الفاظ چھوڑ دیے، کہنے لگے کیا بات رضا، بس چھوڑ، زیادہ باتیں نہیں کرتے، چپ کر مہر علی، ہونے تھے جا نہیں بولن دی۔ کہنے لگے کیا بات رضا، یعنی میں اس پر کلام کیا کروں، اور جو اگلا شعر ہے وہ پچھلے سے دیکھیں جڑتا کیسے۔ کہنے لگے کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں، یعنی زہرا ہے کلی جس میں، تم کہتے ہو میں اس چمنستان پر بات کروں، میں اس گلشن کی بات کروں، اس پر کلام کروں جس کی کلی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اس پر بات کروں۔ اور یہ صرف میرے امام کا عقیدہ ہے، جھوٹے دعوے کرنے والوں، یہ صرف میرے امام کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی تو سید زادہ پہلے دن بھی اسکول میں نہیں گیا، ابھی تو الف با تا سا بھی نہیں پڑھا، کوئی ڈگری نہیں، کوئی نماز نہیں، صرف مسلمانوں کے گھر میں اور سادات کے خاندان میں صحیح العقیدہ گھر میں آیا ہے۔ یہ صرف میرے امام کا نظریہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، یعنی بچہ بچہ نور کا۔ حضور کس طرح؟ تو فرمانے لگے اس لیے کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہی، تیرا سب گھرانہ، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں، حسن اور حسین پھول، اتنی بڑی بات، اتنا بڑا پیار، اتنا بڑا درد۔ یارو سنو، ایک شہزادہ اعلیٰ حضرت کے گھر میں نا سادات کا آ گیا کام کرنے کے لیے، بچے آتے تھے نا گھروں میں کام کرتے ہیں، پتہ نہیں تھا اس کو نوکری پہ رکھ لیا گیا۔ ویسے فاضل بریلوی خود کہتے ہیں میں خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی، میں خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ میں کوشش کروں گا پر میں آپ کو یہ شعر سمجھا نہیں سکتا، میں پہلے اعتراف کرتا ہوں سمجھان۔ کہتے ہیں میں خانہ زاد کہنہ ہوں، یا رسول اللہ میں کوئی نیا نہیں ہوں، میں آپ کا خاندانی غلام ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا خاندانی نوکروں فلاں کے گھر میں میرا والد، میرا باپ، میرا دادا، پردادا سب، میں خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی۔ کہتے ہیں حضور ہمارے نام نہیں لکھے آپ کے رجسٹروں میں، آپ کے غلاموں کے جو رجسٹر ہیں ان میں ہمارے نام نہیں، حضور ہماری صورتیں لکھی ہوئی، صورتیں، ہماری شکلوں سے واقفیت ہے کہ ہم غلام ہیں۔ اور کس کس کی واقفیت ہے؟ بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے، میرے باپ دادا نانا پڑنانا وہ بھی غلام ہیں بندوں میں، اور کنیزوں میں میری ماں، میری نانی، میری دادیاں، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی۔ حضور ہم تو خاندانی غلام ہیں، نوکری کریں گے ہم آپ کے، میرے شروع سے پیچھے سے آپ کے گھر کی غلامی ہے یا رسول اللہ۔ شہزادہ آ گیا ہے اور سید زادہ ہے، حضور سے نسبت، اور غربت کے ماحول میں اسے کام کرنا ہے، یہاں رکھ لیا گیا ہے۔ اسی شام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بتایا حضور سید ہے، اور یار کہاں، بڑی بڑی تقریریں کرنے والوں کا بھی مزاج کئی دفعہ اور رنگ اختیار کر جاتا ہے۔ فاضل بریلوی شہزادے کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں
مخدوم زادے بتایا نہیں کہ آپ سید ہیں. عرض کی حضور بس وہ ضرورت تھی گھر میں تو میں کام پہ آ گیا. فرمانے لگے جو آپ سے انہوں نے ماہانہ وظیفہ طے کیا ہے وہ بھی ملے گا اور میرے گھر کے افراد آپ کی خدمت بھی کریں گے کیونکہ میں خانہ زادے کہنا ہوں. صورت لکھی ہوئی اور کہا شہزادے آپ آرام سے تشریف رکھیں گے, اس گھر میں رہیں گے آپ, جو ہم سے بن پڑے گا ہم آپ کی نوکری. یہ وہ والی زندگی ہے جس زندگی نے پوری طرح جس طرح گوندھ لیا جاتا ہے نا آٹا, اس طرح حضور کی محبت میں انہیں گوندھ لیا تھا پوری طرح. ان کے چاروں جانب پہرا رہتا تھا نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا. او میرے دوستو, کاروبار کے لیے رونے والے لوگ, نوکری کے لیے رونے والے لوگ, عہدوں کے لیے رونے والے لوگ, اور رات کو گھر میں بچوں کو لے جا, میں بڑا پریشان ہوں کاروباری معاملات میں, بچے بھی پریشان ہیں, گھر میں اونچی آواز میں بات نہیں کرتے ہمارا ابا. کبھی تو ایسا ہو نا بھائی کہ تو گھر کے اندر رو پڑے اور تیرے بچے آ کر کے پوچھے اماں سے کہ والد کو کیا ہوا, کوئی پریشانی ہے, کوئی تکلیف ہے, تو والدہ کہ بیٹا تمہارے والی بات نہیں, تم جاؤ. اماں بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے, بیٹا تم جاؤ نا. بچے اصرار کریں کہ آخر وجہ کیا ہے, والد کو کبھی اس طرح ٹوٹ کے روتے دیکھا نہیں. تو کبھی تو ایسا ہونا کہ ماں کہے بیٹا تمہارے والد کو نا حضور کا مدینہ یاد آتا ہے. ان کے دل میں نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ کی جو محبت ہے وہ غلبہ کر جاتا ہے, انہیں وہ یاد آتا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے میری طرح بڑی پگڑی باندھنے والا شخص اور 10-5 اس کے پوسٹر بھی لگتے ہیں اور وہ کسی کے سامنے جھکے اور کسی کی دست بوسی کو جھکے, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن آپ یہ رنگ دیکھیے نا, کوئی شخص بھی مدینہ منورہ سے ہو کے آتا تو اعلیٰ حضرت وقت نکال کے آج خود ملنے کے لیے تشریف لے جاتے, خود جا کے ملتے. ایک جوتے بنانے والا موچی بریلی شریف میں مدینہ منورہ کی حاضری دے کے آئے, خود تشریف لے گئے. کہا آپ حج کر کے ہیں, مدینے گئے تھے؟ حضور چند دن کی حاضری رہی. اتنا بڑا قد ہے, اتنا بڑا علمی نام ہے, سینکڑوں لوگ ان سے, لاکھوں کروڑوں لوگ ان سے وابستگی اعزاز جانتے ہیں. آپ مدینے سے ہو کے آئے, حضور کا شہر نور دیکھ کے آئے ہیں. عام آدمی جوتے بنانے والا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ذرا اپنے پیر نکالنا مجھے چومنے. عجیب منظر ہے, عجیب رنگ ہے, نسبتوں کا یہ والا اکرام, یہ والا درد. ہم نا بحثوں کی دنیا میں چلے گئے ہیں. ہم نے کثرت کار کی وجہ سے اپنے دلوں کو سخت کر لیا. وہ جو نعت رات کو ذائقہ دیتی تھی نا, نعت خانوں سے معذرت کے ساتھ, کبھی کبھی کچھ نعت خواہ کہتے ہیں ہمیں بھی 5 منٹ کی حاضری لگوانی ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ 3000 آدمی بیٹھا ہو تو صرف اسی وقت نہیں حاضری لگتی, تو اکیلے بیٹھ کے بھی حضور کی نعت پڑھ پھر بھی حاضری لگ جائے گی. اور یہ نعت سب کو پڑھنی چاہیے تاکہ دلوں کے اندر محبت پیدا ہو. تنہا بیٹھ کے حضور کی نعت سننی چاہیے. ایک تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں نظریاتی پختگی دی ہے, کبھی کمزور نہ پڑے, کبھی کمزور نہ پڑے, اور ناز سے جیے. کہ آپ کو اعلیٰ حضرت نے وہ والا عقیدہ دیا ہے جو عقیدہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا عقیدہ ہے. آپ بطور ناز زندگی گزارے, اور میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور میں پورے یقین کامل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہوں, اگرچہ چھوٹا آدمی ہوں, خدا را نظریہ اصل ہے, نظریہ بنیاد ہے, نظریے سے کبھی کمزوری نہ دکھائیں. اور دوسری بات یہ کہ اپنی زندگی حضور کی غلامی والی بنائیں, محبت والی بنائیں. آپ کریم محبوب سے پیار کریں, اپنے دل کی چاہتوں کو ہمیشہ تازہ رکھیں. یہی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا پیغام ہے. وہ
حضور کا ذکر پاک کرتے، نبی پاک کی نعت لکھتے، حضور کے فضائل، شمائل، خصائل بیان کرتے. ساری زندگی انہوں نے رسول رحمت علیہ السلام کی بات کی، ہر وقت حضور کے اذکار میں انہوں نے وقت گزارا. آج دیکھیے نا، زمانہ بیت گیا ہے لیکن ان کا کلام چھیڑ دیا جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ نظریہ یہ ایک ہے کہ حضور سے پیار کرنا ہے. اپنی زندگی میں یہ دو چیزیں جو ہمیں اعلیٰ حضرت نے دی ہیں، ان سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں. ایک تو عقائد پختہ. ہم انسان ہیں، بڑی جگہوں پہ عملاً کمزوریاں رہ جاتی ہیں لیکن نظریاتی طور پر کبھی کمزوری نہ رہے. اور دوسری بات یہ کہ حضور سے پیار کریں. کوئی بھی دنیاوی محبت کبھی اوڑھ لو گے نا، کوئی بھی دنیاوی، دل سخت کرے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا وجہ ہے، میں بور کیوں ہوں، پریشان کیوں ہوں، خیالات کیوں الجھ گئے، یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی. لیکن اگر یہ ساری دنیا داری سے نکل کر رات کو حضور کی نعتیں، ہمارے بہت بڑے عالم تھے خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی پاکستان سید ابوالبرکات شاہ صاحب، تو جب ظاہری طور پر نظر بہت کمزور ہو گئی تھی اور پڑھا نہیں جاتا تھا اور بیمار تھے، تو کسی شاگرد کے ذمے لگاتے تھے، کہتے تھے کوئی حضور کے فضائل کی کتاب اٹھا کے لاؤ اور نبی پاک کے فضائل مجھے سناؤ. کبھی شیخ محقق کی مدارج النبوہ منگا رہے ہیں، کبھی قاضی ایاز کی شفا شریف منگا. فرماتے یہ مجھے سناؤ، حضور کا ذکر سنتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، میری طبیعت میں راحت ہوتی ہے. یہ سبق ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، بات کہنے میں، سمجھانے میں کہیں بھول گیا تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور جو میں نے کہا اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا